السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے کچھ سوالات کرنے تھے جو قادیانیت سے متعلق ہیں۔ جہاں پر بھی ہمارے ائمہ کرام یا علماء کرام تشریف لے جاتے ہیں تو اکثر احباب جو ہے اس طرح کے سوالات کے ہمیں کرتے ہیں، تو جس کا جواب ہمیں مدلل طور پر جو ہے چاہیے تھا۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے حضرت یہ ہے، کیا قادیانی لوگ جو اپنے آپ کو مسلم احمدیہ کے نام سے متعارف کراتے ہیں تو کیا یہ مسلم ہیں؟ یاد رکھیے کہ قادیانی جو خود کو احمدیہ مسلم جماعت کے نام سے متعارف کراتے ہیں وہ نہ کبھی مسلمان تھے نہ ہیں اور نہ قادیانی رہتے ہوئے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس کو مختصر لفظوں میں مثال کے طور پر یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک کالے کوے کو پوری دنیا کا صابن اور پوری دنیا کا سمندر جمع کر کے آپ دھل کر کے سفید کرنا چاہیں تو وہ سارے سمندر تو کالے ہو جائیں گے، سارا صابن تو ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کالا کوا کبھی سفید نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی قادیانیوں کا کفر ہے کہ وہ قادیانی رہتے ہوئے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح مہدی یا نبی یا مجدد مانتے ہوئے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں کسی قیمت پر۔ الحمدللہ۔ اور ایک دوسرا سوال یہ تھا، قادیانی اپنے مسلم نام سے حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کیا ان کا یہ جانا صحیح ہے کہ سعودی گورنمنٹ ان کو ویزا وغیرہ فراہم کرتی ہے تو ان کا ویزا وغیرہ فراہم کرنا، ان کی طرف سے اجازت دینا، یہ کیسا ہے؟ اس سلسلے میں میں مختصر لفظوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قادیانیوں کو اولاً تو حج اور عمرے پر جانا ہی نہیں چاہیے۔ ان کے مذہب کی بنیاد پر اور ان کے جو رہنمایان قوم ہیں، رہنمایان دین ہیں، ان کے بتائے کی بنیاد پر حج اور عمرے میں تو انہیں جانا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کی ساری ضرورتیں قادیان سے پوری ہو رہی ہیں، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے ہی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اصل بات ہے کہ جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی چن لیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے مطابق جو مذہبی مقدس مقامات ہیں ان کے کیا تعلق رہ جاتا اور کیوں جاتے ہیں؟ انہیں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اصلاً وہ جاتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں میں گھس مل کر اور گھل مل کر خود کو مسلم باور کرانے کے لیے حج عمرے پر جاتے ہیں۔ ان کا حج عمرے پر جانا بے سود اور باطل ہے۔ حج عمرے پر تو وہ جائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حج عمرہ ہے، اور وہ جائے حج عمرے پر تو اس کا فائدہ ہے۔ یہاں ان کے نہ جانے کا فائدہ ہے، نہ ان کو جانے کا کوئی حق پہنچتا ہے، نہ جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے کسی بھی طرح سے۔ یہ جاتے ہیں صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے نام پر، تاکہ دنیا ان کو مسلمان سمجھے، پھر مسلمانوں میں گھس کر یہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ اس سلسلے میں انتہائی غلط اقدامات سے کام کر رہی ہے۔ بارہا ہم نے بذات خود اور دارالعلوم دیوبند نے باضابطہ اپنے پلیٹ فارم سے سعودی گورنمنٹ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ قادیانیوں کو نہ ویزا دے اور نہ قادیانیوں کو یہ سہولت فراہم کرے، اس لیے کہ سعودی گورنمنٹ کے اعلامیہ کے مطابق وہاں کی جو رابطہ عالم اسلامی کانفرنس ہے، اس کانفرنس کی فیصلے کے مطابق بھی سعودی گورنمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ قادیانیوں کو ویزا جاری کرے، چاہے کسی بھی طرح سے ہو۔ لیکن گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وہ انتہائی مداہن قسم کے ہیں، اور ان معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے، قادیانیوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہمارا اپنا جتنا فریضہ ہے اس کو ہم مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ ماضی میں سعودی گورنمنٹ کے بہت سارے اہلکار ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب ان کو اطلاع ملی قادیانیوں کے جانے کی تو بروقت انہوں نے ویزے بھی منسوخ کر دیا اور قادیانیوں کو ملک
میں آنے کی اجازت نہیں دی بلکہ ان کو ملک بدل کر دیا ہے۔ لیکن اب کی جو گورنمنٹ ہے اس سے جہاں بہت کچھ آپ توقع رکھتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس گورنمنٹ سے ہمیں کوئی بات کسی بات کی کوئی امید نہیں رہ جاتی کہ وہ کیا کر گزرے گی۔ پھر بھی ہم ان کو یہی کہیں گے کہ اللہ کے واسطے وہ قادیانیوں کے لیے حرم شریف کا دروازہ نہ کھولیں، قادیانیوں کو حرم شریف کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہ دیں، قادیانیوں کی نجاست سے حرم شریف کو نجس کرنے کی اجازت نہ دیں، وہ اس کا لحاظ کریں۔ ان کی سابقہ گورنمنٹ بھی اس کو مانتی رہی ہے، ان کے علماء بھی اس کو مانتے رہے ہیں، اور ان کے دانشوران قوم جو ہیں وہ بھی مانتے رہے ہیں، ان کے قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے رہے ہیں۔ اب کی گورنمنٹ اگر اجازت دے رہی ہے اور بھیج رہی ہے تو اس سلسلے میں ہم کچھ کہنے سے اس لیے قاصر ہیں کہ وہاں سے سننے کو اور دیکھنے کو جو چیزیں مل رہی تھیں اس کا پہلے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ سعودی گورنمنٹ سے یہ سب چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ لہٰذا اس سلسلے میں مختصراً یہی کہوں گا کہ سعودی گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے تو اس کو شرعاً اجازت دینے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ اگر قادیانی لوگ توبہ کر لیں اپنے امام کی جو ہے نصیحت وغیرہ کی بنا پر، تو کیا انہیں دوبارہ کلمہ پڑھانا پڑے گا؟ جی، چونکہ وہ ایک دفعہ اسلام سے نکل چکے تھے اور وہ درجہ بدرجہ کافر، مرتد اور ملحد قرار دیے جا چکے تھے، لہٰذا اب جب اسلام میں داخل ہوں گے تو ان کو کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھی بھیجنا شرط ہے کلمے کے ساتھ۔ صرف کوئی قادیانی کلمہ پڑھ لے اور مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت نہ بھیجے، اس کو کذاب اور جھوٹا تسلیم نہ کرے، تو اس کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کے توبے کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کی عورتوں کے لیے نکاح کی تجدید بھی لازم ہوگی۔ جو نکاح سابقہ تھی وہ نکاح سابقہ ٹوٹ گیا، اب نئے سرے سے نکاح بھی پڑھانا پڑے گا، اور وہ بھی اسی شرط کے ساتھ کہ کلمہ پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو کذاب تسلیم کریں، جیسے مسیلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب تسلیم کیا ہے اور اعلان کیا ہے، اسی طرح سے اس کو جھوٹا مانیں، تب ان کا کلمہ معتبر ہوگا، تب جا کر کے ان کا ایمان معتبر ہوگا، اور جبھی جا کر کے ان کا نکاح معتبر ہوگا۔ ایک آخری سوال یہ تھا، کن کن ممالک اسلامیہ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے؟ یہ بہت بہترین سوال کیا آپ نے، اور یہ سیاسی گراؤنڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے، سماجی اور معاشرتی گراؤنڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں، تمام کے تمام تر اسلامی ممالک یا ممالک کے 104 نمائندوں نے قادیانی کو کافر قرار دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس نے قادیانیت کی نجاست کو اسلام تسلیم کیا ہو، جنہوں نے قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کیا ہو۔ میں نے ایک مثال میں اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے کہ یاد رکھیے، قادیانیت نجاست کا نام ہے۔ اگر اس کے اوپر ایک نہیں 100 لوٹا پانی بہایا جائے تو وہ پانی تو ناپاک ہو سکتا ہے، لیکن وہ نجس العین، وہ نجاست پاک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے قادیانیت کفر اور زندقے کا نام ہے۔ دنیا کے کسی ملک نے ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا ہے۔ سیاسی طور پر، خفیہ طور پر، سازشوں کی طور پر، یا کفر کی طاقتوں ملا کر کے اگر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہیں خود کو مسلمان، تو دنیا نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ہم بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے سوالات کی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں وضاحت فرما دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قادیانیت سے اور اس طرح کے جتنے فرقے ہیں ان سارے فرقوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں، اور ہم سب ان فتنوں کے اوپر جو ہے لعنت بھیجتے ہیں اور ہم ان سے مبرہ ظاہر کرتے ہیں۔